اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، اور لوگوں میں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے اور آخرت کے دن پر، حقیقت میں وہ مومنین نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور کہ وہ اللہ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ بھی جو کہ ایمان والے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، اور وہ دھوکہ نہیں کرے سوائے اپنے آپ کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ۔ وما یشعرون، اور ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بما كانوا يكذبون، جو کچھ انہوں نے انکار کیا اور جس بات پہ جھوٹ بولا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون، تو کہتے ہیں کہ ہم زمین پہ اصلاح قائم کرنے والے ہیں۔ الا انهم هم المفسدون، غور سے سنیے، جان رکھیے کہ بے شک وہی ہیں فساد برپا کرنے والے، ولکن لا یشعرون، اس چیز کا وہ شعور نہیں رکھتے۔ سورہ بقرہ پچھلی آیات میں ہم نے بیان کیا تھا مومنین، متقین، نیک لوگوں کی صفات کے بارے میں۔ اگلے اور اس کے بعد کہ وہ متقین سے کون کون ہوتے ہیں، کہ وہ جو اللہ کی ذات پر اعتقاد رکھتے ہوں، ساتھ ساتھ وہ باتیں جو اللہ پاک نے انبیاء پہ اتاری احکامات کی شکل پہ اس پر یقین رکھتے ہوں، اور نماز قائم کرتے ہوں، زکوٰۃ ادا کرتے ہوں، اور ساتھ ساتھ نیک عمل کرتے ہوں، اللہ کو راضی رکھتے ہیں۔ اور اس کے برعکس یہ بات بھی بیان کی کہ وہ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں تو اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا چکے ہیں، وہ کافرین کے بارے میں بیان کیا گیا۔ اب اسی آیات کے آخری حصے میں اللہ پاک نے منافقین کی صفت کو بیان کیا۔ وَمِنَ النَّاسِ سے مراد یہ منافقین ہے، جو تیسرا گروہ ہے۔ پہلا گروہ متقین کے بارے میں، دوسرا گروہ کافر لوگوں کے بارے میں تھا، اور تیسرا منافقین ہے۔ یہ وہ بدترین گروہ ہے جو کافر سے بھی بدتر ہے۔ سب سے بدتر گروہ یہ اللہ پاک نے ان کو کہا ہے کہ لوگوں میں سے وہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حقیقت میں وہ مومنین نہیں ہیں، اللہ کو کہہ رہے ہیں۔ ایسی بات اس لیے ہے کہ منافقین جو ہیں نفق سے ہے، اور نفق جو ہے وہ عربی میں اس کے معنی ہیں پائپ کے دو سوراخ ہوتے ہیں نا، ایک سے جانا دوسرے نکلنا۔ ایسے منافقین دو چہرے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ظاہری طور پر تو ایمان کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں دل میں ایمان تھا ہی نہیں، کہ مسلمانوں کے ہمیشہ ذرہ کے بارے میں سوچا کرتے۔ دوسری اس آیت کا پس منظر جو ہے وہ یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت جو ہے اس لیے اتاری گئی، منافقین کے بارے میں اتاری گئی جو اہل کتاب میں سے تھے۔ ان کے نام یہ ہیں عبداللہ بن ابی بن سلول، معتب بن قشیر اور جد بن قیس۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہا کرتے تھے کہ ہم ایمان ظاہر کرتے تھے اور دل سے اس چیز کو تصدیق نہیں کیا کرتے۔ ان کی صفات کو اللہ نے یہاں بیان کی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ اور اس کے ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ ایسی حرکتیں کر کے، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ دھوکہ نہیں دے رہے سوائے اپنے ذات کو، کہ اس چیز کا کوئی شعور نہیں ہے کہ ان کے ساتھ انجام کیا ہونا ہے۔ تو اس آیت کی یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ وہ حقیقت میں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو، حقیقت میں وہ دھوکہ نہیں دے رہے۔ وما یخدعون الا انفسهم، کہ وہ نہیں دھوکہ دے رہے سوائے اپنے آپ کو۔ اس بات کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ وَأَنَّ ذَلِكَ نَافِعُهُمْ عِنْدَهُ وَأَنَّهُ يَرُوجُ عَلَيْهِ كَمَا قَدْ يَرُوجُ عَلَى بَعْضِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ وہ ان کا یہ نفع جو ہے وہ ان کے لیے ہوگا خاص، اور وہ اس چیز کو سمجھتے ہوں گے کہ ہم اس سے ان کو بہت فائدہ ہو رہا ہے، اور بعض مومنین کی یہاں وَمَا عَمَلُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يُخْدَعُ، اور یہ وہ جانتے بھی ہیں کہ اللہ پاک کو اس چیز کا کوئی دھوکہ مل ہی نہیں رہا، کہ اللہ پاک ان چیزوں کو غافل نہیں ہے۔ لِأَنَّ لَا تُخْفَىٰ عَلَيْهِ، کیونکہ یہ سب باتیں وہ جو کر رہے ہیں، وَمَا عَمَلُوا، جو وہ کام کر رہے ہیں، اللہ پاک کے سامنے یہ سب چیزیں خفیہ نہیں ہیں، چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ وقال ابن کثیر النفاق هو اظہار خیر و اثار الشر وهو انواع، جو نفاق ہے وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ اس خیر کو ظاہر کرنا اور شر کو چھپانا، اور اس کے بہت سی قسمیں ہیں۔ اعتقادی، ایک نفاق ہوتا ہے اعتقادی، وهو الذي يخلد صاحبه في النار، نفاق دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک نفاق وہ ہوتا ہے جو اعتقادی، سوچ کے لحاظ سے، اعتقاد کے لحاظ سے، جو سب سے خطرناک ہے، کہ جو مکمل طور پہ اس کو جہنم میں رکھے گا اور اس کی کوئی چھٹکارا نہیں ہے، اور وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، اعتقادی نفاق جو۔
اور دوسرا نفاق ہے عملی، وہو من اکبر الذنوب والاوزار، وہ نفاق ہے جو بڑے بڑے انسان گناہ کرے، جیسے جھوٹ بولے، جس کے اندر دھوکے بازی ہو، جھوٹ ہو، لیکن وہ ایمان والا ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، تو یہ وہ عملی نفاق ہے۔ اگر وہ اس میں معافی مانگ لے تو وہ جنت میں جائے گا۔ جو منافقین کی صفت اور جو منافقین کے بارے میں بیان کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، وہ اعتقادی نفاق والے تھے جو کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور ان کے سخت ترین عذاب ہے حاویہ۔ جبکہ جو آج کے زمانے میں بھی وہی صفت منافقین کی ہمارے اندر، دھوکے بازی کی، جھوٹ بولنے کی اور بہت سے عملوں کی، وہ عملی نفاق کی ہے کہ ہم اگر معافی مانگ لیں اللہ پاک سے تو اللہ معاف کر دیں گے، اعتقادی نفاقی نہیں۔ اور پھر آگے یہ بات آتی ہے کہ فی قلوبہم مرض، اللہ کہہ رہے ہیں ان کے دل میں اللہ نے یہ جو نفاق کا، شک کا جو مرض ہے نا، وہ بہت زیادہ پایا گیا۔ یہ سب صفات انہوں نے اس لیے اپنائی تھی نفاق کی کہ ان کو شک تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ یہ نیا دین آیا ہے مدینہ میں، کیا یہ بڑھے گا، پھیلے گا بھی، کیا یہ دنیا میں چھائے گا بھی، ان کو اس چیز کا شک تھا۔ تو وہ کبھی اس ٹرس میں رہتے تھے، کبھی اس ٹرس میں رہتے تھے کہ اگر یہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیلا تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے، اور اگر کافروں کا دین، شکین کا دین بہت زیادہ پھیلا تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، قرآن نے اس کو ایسے ایکسپلین کیا ہے کہ نہ وہ ادھر کی سائڈ پہ ہے نہ ادھر کی طرف پہ، تو وہ دونوں طرفہ، اس لیے مرض میں تھے، شک میں تھے۔ تو اس شک کی بنا کو اللہ نے ان کو اور بڑھا دیا، شک و شبہ، کہ وہ اس چیز میں ہی بھٹکتے رہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دنیا میں تو وہ شک و شبہ کی وجہ سے ناکام ہو ہی گئے، لیکن آخرت میں بھی اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا۔ بما كانوا يكذبون، جو کچھ وہ جھوٹ بولتے تھے، صحابہ کو دکھاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے خیر خواہ ہیں، لیکن حقیقت میں وہ خیر خواہ نہیں بلکہ وہ ان کو نقصان پہنچانے والے، ضرر پیدا کرنے والے لوگ۔ اس کے علاوہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، منافقین وہ لوگ تھے جو ہمیشہ صحابہ کی لڑائی کروایا کرتے آپس میں۔ دو گروہ تھے مدینہ میں، دو گروہ قبیلے مشہور تھے اوس و خزرج کے نام سے، جو یمن سے آئے تھے جب صد معرب ہوا تھا۔ تو یہ قبیلہ مکہ سے ہوتے ہوئے گزرا تھا، خزا قبیلہ تب مکہ میں آباد تھا، تو انہوں نے ان کو یہاں ٹھہرنے نہیں دیا تھا، تو یہ قبیلہ مدینہ جا کے آباد تھے۔ مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا، جو کہ بیماری کا جس کو جگہ بھی کہا جاتا تھا، یثرب کو۔ جب نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تشریف آوری ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کا نام مدینہ المنورہ رکھا گیا، کیونکہ یہ مبارک شہر بنا۔ یثرب کیونکہ بیماری سے منسوب کیا جاتا ہے یہ نام، اور جہاں آفتیں ہوں، بلائیں ہوں، اس نام سے اس کو منسوب کیا جاتا ہے، لیکن آپ کی آمد سے اس کا نام مدینہ المنورہ رکھا گیا۔ تو منافقین لوگ یہی اوس اور خزرج کے دو قبیلے تھے، ان کی آپس میں جھگڑے کرایا کرتے تھے۔ اوس اور خزرج نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے بڑی بڑی جنگیں ہوئی ان کے درمیان، خون ریزی کی جنگیں، حالانکہ ہیں یہ ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں، لیکن ان کے آپس میں چھوٹے چھوٹے بات میں جھگڑے ہوا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ ان کا معاملہ صاف بھی نہیں ہوا تھا۔ تو یہ وہی لوگ تھے جو کہ مکہ میں آئے تھے اور آ کے انہوں نے ہیلپ کے لیے مکہ والوں سے، قریش والوں سے کہ ہماری مدد کرو خزرج کے خلاف لڑنے کے۔ تو جب نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سنی نا اوس و خزرج نے، تو اس میں ابی بن سلول وہ اس وقت سردار بننے والا، جب اس نے خبر سنی نبی اللہ کی تو اس کی سرداری، یہاں پر سرداری جا رہی تھی، اسے خوف ہوا، اس خوف کی وجہ سے اس نے وہ آپ کے خلاف ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ان کی وجہ سے میری سرداری ہٹی ہے، ورنہ مدینہ والے پورے طور پر اس کی بات سنتے تھے اور عبداللہ بن ابی بن سلول کی، اور اس کو سردار بنانے لگے۔ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عبداللہ بن ابی بن سلول اور یہ معتب بن قشیر اور جدل بن قیس تھے، یہ تینوں ان کے ساتھ اور منافقین، یہ لوگ سب مل کے جو ہے نا اوس و خزرج کے درمیان لڑائی کروایا کرتے تھے، جس سے صحابہ کو بہت نقصان ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بہت سے بڑے بڑے جھگڑے نبی اللہ نے ان کے رکوائے سے یہ بتانے کے لیے کہ فساد برپا نہ ہو۔ تو وہ اس فساد کو اللہ یہاں بتا رہے ہیں کہ ان سے جب کہا جاتا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، اوس و خزرج کے کان نہ بھرو، ان کے خلاف جھگڑے نہ کرواؤ، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو بہتری پیدا کرنے والے ہیں، ہم تو خیر خواہ ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ یہی لوگ سب سے بڑے فسادی تو یہی ہیں، اور اس چیز کا یہ شعور نہیں رکھتے کہ فساد سے بھی ان کو فائدہ دے رہا ہے، ان کو دنیاوی فائدہ تو ہوگا لیکن آخرت میں ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے ساتھ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لو جیسے کہ ایمان لائے یہ لوگ، تو کہتے ہیں أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ،
کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسا کہ یہ بے وقوف لوگ ایمان لائیں. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. تو غور سے سنیے کہ بے شک یہی بے وقوف ہیں لیکن یہ لوگ جانتے نہیں. اس آیت مبارکہ میں پس منظر یہ ہے کہ یہ صحابہ کے درمیان 3 ایسے شخصیات، کچھ صحابہ غریب بھی تھے مالی لحاظ سے، اور کچھ صحابہ جو تھے وہ اپنی مڈل کلاس کے طور پہ بھی تھے. جو غریب صحابہ تھے وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مشہور صحابی جو کہ غریب تھے کافی. تو یہ منافقین ان کو دیکھا کہا کرتے تھے کہ ہم ایسے مسلمان ہیں جیسے غریبوں کو تم نے اپنے ساتھ رکھا ہے، حقارت کی وجہ سے، استحقار پیدا کرنے کی کہ ہم ایسے ہی مان لیں. تو اللہ کہہ رہی ہیں، اور ان کو بے وقوف کہا کرتے تھے کہ ہم ایسے ہی مان لیں جیسے بے وقوف تمہارے شامل ہو گئے، ان غریبوں کو تم نے شامل کیا ہے. دین اسلام کا بھی اس چیز کا درس نہیں دیتا. دین اسلام میں سب برابر ہے. اسلام ایک واحد ایسا دین ہے جس نے تمام قومیت پرستی ان سب چیزوں کو ختم کیا اور اجتماعیت کا درس دیا. ہر انسان وہ برابر کا ہے، چاہے وہ غریب ہو امیر ہو، کسی بھی اسٹینڈرڈ کو. یہ بتایا اسلام نے بتایا. کوئی مذہب نہیں ایسا کر سکا. ہندو مذہب میں کتنے اسٹینڈرڈس ہیں، عیسائیت میں کتنے اسٹینڈرڈ ہیں، یہودیت میں کتنے اسٹینڈرڈ ہیں، جو کہ انہوں نے اپنے منچاہت کے طور بنا لیے. حالانکہ وہ بھی دین اللہ پاک کا ہی ہے اور وہ دین ہے، یہ دین ایک جیسا ہے. لیکن پچھلے دن میں جتنی تحریفات ہوئی، تبدیلیاں ہوئی، انہوں نے منچاہی طور پر اپنے دین کو اسٹینڈرڈ کے مطابق بنا لیا. لیکن اسلام ایک ایسا واحد دین ہے جو کہ یہ بتاتا ہے کہ تمام انسان اللہ کے برابر ہے. تو یہ لوگ مذاق بنایا کر رہے تھے، یہ بے وقوف ہم ایسے ہی مان لیں مکمل طور پر، ظاہر طور پہ نہیں. ظاہر طور پر تو ایمان اپنا وہ دکھاتے تھے کہ ایمان والے ہیں، لیکن مسلمان ہی ان کو یہ سکھا کرتے کہ فساد برپا نہ کرو، مکمل طور پر بات مانا کرو نبی اللہ کی. وہ بعض بات نبی اللہ کے لے لیتے تھے لیکن بعض نہیں لیا کرتے تھے. تو اسے کہا گیا کہ تم مکمل طور پر نبی اللہ کی بات مان. تو کہتے ہیں ہم ایسے بات مانیں جیسے بے وقوف مانتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں جان لیجئے کہ یہ لوگ بے وقوف ہے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اسے دنیا کی شان و شوکت اور اس کی سجی ہوئی خوبصورتی کی بنا پر زندگی اپنے ایسے گزار رہے ہیں، لیکن حقیقت میں آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، اور اس چیز کا وہ علم نہیں رکھتے. وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اس چیز کا وہ علم نہیں رکھتے.